ٹیپو سلطان۔ آج ہم بات کریں گے گریٹ اسلامی لیڈر ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ مشہور تاریخ دان کرنل مارک ویلکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا آدمی والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کو بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا، وہ گھوڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی ایک کتاب این اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کوٹ میں بھی ملتی ہے، جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانے قد کے تھے، ان کا ماتھا چوڑا تھا، وہ سلیٹی رنگ کی آنکھوں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کی مونچھیں چھوٹی تھی اور داڑھی مکمل طور پر صاف تھی۔ لندن کی وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں ان کی ایک پینٹنگ ہے جس میں وہ ہرے رنگ کے پگڑی پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک روبی اور موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہرے رنگ کا جامہ پہن رکھا ہے جس میں شیر جیسی دھاریوں والا کمر بند بھی ہے۔ بازو میں ایک بیلٹ میں لال میان کے اندر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ سرنگا پٹم میں 45,000 انگریز فوجیوں کا حملہ 24 فروری سن 1999 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجی نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کے ایک دستہ ان کے ساتھ آ ملا۔ اس میں کنور کے قریب جنرل سٹورٹ کی کمان میں 420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹم کے قلعے پر چڑھائی کر دی تھی۔ مشہور تاریخ دان جیمس میل اپنی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کے آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زر مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹم کے قلعوں کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کے صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ٹیپو کی فوج کی غداری کے بارے میں بھی ہم یہاں پر بات کرتے چلے جائیں گے۔ ایک اور تاریخ دان لشنگٹن اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ان کی فوج بھوکی تھی۔ بعد میں وہ ہیرس نے کیپٹن میلکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تعینات انگریز گارڈ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی جن میں سے قریب 3,000 فوجی انگریز تھے خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا پتہ نہ لگے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ویلکس کے حوالے سے لکھا ہے ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اس وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا۔ اس درمیان ٹیپو کے ایک بہت وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گیا۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کے جانب سفید رومال ہلانا شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حملہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ دریا بھی محض 280 گز چوڑا تھا اور کہیں ٹخنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک۔ میجر الیگزینڈر ایلن اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کیمپین ان میسور میں لکھتے ہیں حالانکہ انگریزوں کے آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔
टीपू सुल्तान इस मामले में खुद जंग में कूद पड़े। सराख पर कब्जा हासिल करने के बाद बरतानी फौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई। बाएं जानिब बढ़ने वाले फौज को टीपू सुल्तान की जानिब से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टीपू की फौज के साथ दस्त बदस्त मुकाबले में इस दस्ते की रहनुमाई करने वाले कर्नल डनाल्प की कलाई पर तलवार से गहरा जख्म लगा। इसके बाद कालम के दस्ते को आगे बढ़ने से रोकने में टीपू की फौज कामयाब रहे। टीपू सुल्तान अपनी फौज की हिम्मत बढ़ाने खुद जंग में शामिल हो चुके थे। डनलप की जगह लेफ्टिनेंट फारक्यूआर ने ली, लेकिन वो भी जल्द हलाक हो गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार में होने वाले सुराख का मुआयना किया और इसकी मरम्मत का हुक्म दिया। इसके बाद वो गुस्ल के लिए चले गए। करमानी लिखते हैं कि सुबह ही इनके नजूमी ने आगाह कर दिया था कि वो दिन इनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शाम तक इन्हें अपनी फौज के साथ ही रहना चाहिए। गुस्ल के बाद टीपू ने गरीबों में पैसे बांटे। चीना पटना के एक पुजारी को उन्होंने एक हाथी तिल का एक बोरा और 200 रुपए दिए। देगर ब्राह्मणों को टीपू ने काली बकरी, काले कपड़ों से बनी एक पोशाक और 9 रुपए के अलावा तेल से भरा एक बर्तन भी दिया। इससे कबल उन्होंने लोहे के बर्तन में रखे हुए तेल में अपना साया देखा। इनके नजूमी ने बताया था कि ऐसा करने से इन पर आने वाली मुसीबत टल जाएगी। उन्होंने महल में वापस लौटकर रात का खाना खाया। खाना शुरू ही किया था कि इन्हें अपने कमांडर सईद गफ्फार के इलाका से मुतल्लिक खबर मिली। गफ्फार किले के मगरबी सरे के हिफाजत के लिए तैनात फौज की आदत कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बेटसन अपनी किताब ए व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड कंडक्ट ऑफ द वार टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि टीपू ये खबर सुनते ही खाना छोड़कर उठ गए। उन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर इस जगह की जानिब निकल पड़े जहां दीवार में सुराख हुआ था, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा लहरा दिया था और किले के दूसरे इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके थे। टीपू सुल्तान को गोली लगी और घोड़ा भी मारा गया। बैटसन आगे लिखते हैं कि इस जंग में टीपू ने ज्यादातर लड़ाई आम फौजियों की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब इनके फौजियों की हिम्मत टूटने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर इनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मार्क वेलेक्स लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो जंग के मैदान से भाग सकते थे। इस वक्त किले के कमांडर मीर नदीम किले के गेट की छत पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टीपू तब तक जख्मी हो चुके थे। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की जानिब बढ़े तो इनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। इनका घोड़ा भी मारा गया। इनके साथियों ने इन्हें डोली पर बिठाकर जंग के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रह गई क्योंकि तब तक वहां लाशों का ढेर लग चुका था। मेजर अलेक्जेंडर लिखते हैं कि इस वक्त इनके बॉडीगार्ड राजा खान ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अंग्रेज़ों को बता दें कि, लेकिन टीपू को यह नामंजूर था। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों कैद किए जाने के बजाय मौत के रास्ते का इंतखाब किया। टीपू सुल्तान की आखिरी लम्हात के बारे में बैटसन लिखते हैं, तभी कुछ अंग्रेज फौजी किले के अंदरूनी गेट में दाखिल हुए। इनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू काफ़ी खून बह चुका, इसकी वजह से वो तकरीबन बेहोश हो गए थे। तब भी उन्होंने अपनी तलवार से इस फौजी पर हमला किया। फिर उन्होंने इस तलवार से एक और अंग्रेज़ फौजी के सर पर वार किया। इसी दरमियान एक और अंग्रेज़ फौजी ने टीपू पर हमला कर दिया। वो इनसे जो हरात जड़ी तलवार छीनना चाहता था। इस वक्त ये नहीं देख सके कि इन पर किसने तलवार चलाई थी। अंग्रेज नहीं जानते थे कि टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी है। वो उन्हें ढूंढने महल के अंदर गया। पता चला कि टीपू वहाँ नहीं है। टीपू का एक सिपहसालार इन्हें इस मकाम पर ले गया जहाँ टीपू गिरे थे। वहाँ हर तरह लाशें और जख्मी फौजी पड़े थे। मशाल की रोशनी में टीपू सुल्तान की डोली नजर आई। इसके नीचे टीपू की बॉडीगार्ड राजा खान जख्मी हालत में पड़े थे। उन्होंने इस तरफ इशारा किया जहां टीपू गिरे थे। बाद में मेजर एलन ने लिखा है कि टीपू की लाश को हमारे सामने लाया गया तो इनकी आंखें खुली हुई थी। इनका जिस्म इतना गर्म था कि एक लम्हे के लिए मुझे और कर्नल वेल्जली को ऐसा लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं, लेकिन जब हमने इनके नब्ज देखी और दिल पर हाथ रखा तो हमारा शक दूर हुआ। इनके जिस्म पर 3 और 1 जख्म माथे पर था। एक गोली ने इनके दाहिने कान से दाखिल होकर बाएं कान में धंस गई थी।
انہوں نے بہترین سفید لینن کا جامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوبٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہو۔ ایک بازو بند کے علاوہ جسم پر کوئی زیورات نہیں تھے۔ وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنرل بیئرڈ نے ٹیپو کی لاش کو انہیں کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔ حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفن اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنی بھی چل رہی تھی۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف اسکاٹ میں رکھے دستاویز کے مطابق جنرل آف دا وار ود ٹیپو میں لکھا ہے کہ ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبدالخلیق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں اطراف بھیڑ تھے۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے سرنگا پٹم کو بری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندی کی سیٹ، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹس، جواہرات سے جڑے تالے اور تلواریں، مہنگے قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جواہرات سے بھرے 20 بکسے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا جس میں تاریخ، سائنس اور حدیث کے بارے میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی میں 2000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ ٹیپو سلطان اور مورائی راؤ کی ایک ایک تلواریں لارڈ کارنوالیس کے پاس یادگار کے طور پر بھیج دی گئیں۔ تب تک انگریزوں کا سامنا انڈیا میں ٹیپو جیسے بادشاہ سے نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو کے بعد انگریزوں کو جنگ میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک انگریز صحافی پیٹ ایبرس نے اپنی کتاب رائز اینڈ پروگریس آف برٹش پاور ان انڈیا میں لکھا ہے کہ ٹیپو کی شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری۔ یاد رہے کہ یہ وہی ٹیپو سلطان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان ایک بہت ہی گریٹ اسلامی لیڈر پائے گئے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔